ہم میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر ددمانا ہے سب سونیا تو سونا حسنین دنانا ہے۔ الحمدللہ اس وقت مدرسہ دارالحدیث اکاڑا سے جو 62ویں سالانہ تقریب بخاری ہو رہی ہے، 20 طالب علم الحمدللہ بخاری شریف مکمل کر کے 6 سالہ اپنی تعلیم مکمل کر کے آج استاد محترم سے آخری حدیث کا سبق پڑھنے کے بعد جا رہے ہیں۔ ہم ان بچوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل مزید اچھا بنائے، ان بچوں کو ہمارے لیے، اساتذہ کے لیے، مدرسے کی انتظامیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور آپ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو ہمارے وہ طالب علم ہیں جو الحمدللہ یہ درس نظامی پڑھ کے الحمدللہ جا رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ مغرب کے بعد دوسری نشست ہوگی، اس میں انشاءاللہ شعبہ حفظ کے بھی جو طالب علم الحمدللہ وہ بھی کثیر تعداد میں انشاءاللہ انعامات ان سب کو دیے جائیں گے۔ اب وقت انتہائی مختصر ہے، میں بلا تاخیر اپنے انتہائی حافظ محمد عثمان ڈوگر صاحب بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھیں گے، اور انشاءاللہ شیخ محترم فضیلت الشیخ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب شیخ الحدیث جامعہ امام بخاری مقام حیات سرگودہ انشاءاللہ وہ درس بخاری ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل
اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللہ رب العالمین کا یہ لطف و کرم اور اس کی بے غایت مہربانی ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی گئی. اللہ تعالی ہمارے ان فاضلین بھائیوں کو اپنے دین کے لیے پسند فرما لے اور ان کی صلاحیتوں کی پاسبانی فرمائے اور اس ادارہ کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے. اسے حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ و مامون کر دے. ناسپاسی ہوگی کہ میں اپنے برادرم شیخ عبدالغفور ہزاروی حافظہ اللہ ورعا کا شکریہ ادا نہ کروں کہ جن کی دعوت پر میں حاضر ہوا اور اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے حوالے سے چند گزارشات پیش کر سکوں. دیگر علماء اور طلباء بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یقیناً ہر ایک کو اللہ نے برکت دی، ان کی برکت ہمیں حاصل ہوگی. دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث. دونوں وحی ہیں، دونوں من جانب اللہ ہیں، دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. امام اجوری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر صحیح سند سے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک جامی تھا جو ہمارے رب تعالیٰ کی صفات کا منکر تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر قرآن مخلوق نہ ہو تو مجھے بھول جائے. قرآن اگر مخلوق نہ ہو تو مجھے بھول جائے. اس کے عقیدہ کے مطابق قرآن مخلوق نہ کہ اللہ کی صفت. ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. بات سمجھے؟ دنیا میں لوگ آئے، انہوں نے قرآن اور حدیث کا انکار کیا. کہ بعض ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے. بعض ایسے بھی تھے جو قرآن و حدیث کی باطل تعویلیں کرتے. اللہ رب العالمین نے ایک گروہ پیدا کیا، وہ مقدس گروہ، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے، ان خوش نصیب لوگوں کا، ان عدول اور ثقات لوگوں کا، ان اخیار و ابرار کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دو طرح کی ہے۔ ایک بعثت عامہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعثت الی الناس کافہ، میں پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک بعثت خاصہ ہے جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ ایک خاص گروہ امیین کا، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہوا۔ اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کے رکھوالے اور متوالے، اس دین کے محافظ اور پاسبان، ایک گروہ جس کو جند اللہ کہتے ہیں یا حزب اللہ کہتے ہیں، جسے طائفہ منصورہ کہتے ہیں یا فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، محدثین اعظام کی جماعت، ان کے متعلق فرمایا کہ وہ آئیں گے، ضرور ضرور آئیں گے۔ وآخرین منہم، بعد میں وہ آنے والے ان کا تعلق اصحاب محمد سے ہوگا، وہ اس چشمہ صافی سے پینے والے ہوں گے۔ علم نبوت صحابہ کی طرف منتقل ہوا اور صحابہ سے اس گروہ نے اخذ کیا۔ لما یلحقوا بہم، وہ ضرور بھی ضرور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ان سے ملنے والے ہیں۔ لم اور لما یہ دونوں حروف نافیہ ہیں، مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں اور مضارع کو جزم بھی دیتے ہیں۔ لم اور لما میں فرق کیا ہے؟ لم سے مستقبل میں فعل کا صادر ہونا یا نہ ہونا اس کا امکان نہیں۔ لما سے فعل کا مستقبل میں صادر ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ گروہ آئے گا، ضرور بھی ضرور آئے گا۔ لما یلحقوا بہم، وہ کون گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، اس کی وضاحت اللہ نے زبان نبوت سے فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، ایمان اگر ثریا ستارے پر بھی ہوتا، ایک گروہ اور جماعت ایسی ہے وہاں سے بھی حاصل کر لیتی۔ وہ امام بخاری ہے، وہ امام مسلم ہے، وہ امام ابو زرع رازی ہے، وہ امام ابو حاتم الرازی ہے۔ یہ ائمہ کا گروہ جن کا تعلق فارس سے ہے، فارس کا معنی عجمی، جو عجمی ہیں، صحاح ستہ 6 صحیح کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 6 صحیح کتابیں کہلواتی ہیں۔ ان کے مصنفین سارے کے سارے اجمی ہیں، جو اس حدیث اور اس آیت کے مصداق ہیں۔ یہ دین اللہ کی امانت ہے جو محفوظ ہاتھوں میں دی گئی۔ وہ محدثین کرام تھے جن میں سر فہرست چوٹی کا امام الہی الانتہا فی التثبت
इलैहि इंतहा फी सिकती जबल मिन जिबाल इल्म जबल मिन जिबाल हिफ्ज उम्दतुल हुफ्फाज सय्यदुल हुफ्फाज सय्यदुल फुकहा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम कबीर शान इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी है रहमतुल्लाहि अलैहि। इमाम रहमहुल्लाह ताला की विलादत बा सआदत 194 हिजरी में हुई और आपकी वफात हसरत आयात 256 में। आपका सन्ने विलादत सिद्क से निकलता है, मुद्दत उमर हमीद और सन्ने वफात नूर से निकलता है। मतलब क्या हुआ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की बुनियाद सच्चाई पर थी। दुनिया में आए आप महमूद ठहरे, दुनिया आपकी मद्दाह है, आपकी तारीफ में रत्मुल लिसान है। आपका वरा और तकवा, आपका हिस्स, आपका अदल, आपका ज़ब्त कमाल का, और आप मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का नूर छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये वो नूर है, अल्लाह ने इसको क़यामत की सुबह तक बाकी रखना है, जिसको लोग सही बुखारी कहते हैं। याद रखिए, अल्लाह ने दो चीजें उतारी। कितनी चीजें उतारी? एक कुरान और हदीस। ये दोनों वही हैं, अल्लाह की हिफाजत के साथ ये महफूज हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने कितनी चीजें उतारी? एक कुरान और एक हदीस। हदीस भी उतारी। हदीस भी वही और दीन है। कुरान मतन है, हदीस तशरीह है। कुरान मतन है, हदीस तफसीर है। कुरान मतन है, हदीस उसका बयान और तिबयान है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअनज़लना अलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब नबुव्वत बयान हुआ है, मनसब बयान हुआ आपकी नबुव्वत के हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब क्या है। फराइज़ मनसबी में ये है कि कुरान का बयान करना। जो लोग ये कहते हैं कि हदीस काबिल एतबार नहीं, वो बताएं कुरान का बयान कहाँ है? कहां है जो अल्लाह ने वादा फरमाया था, जो रसूलुल्लाह के जिम्मा था, वो कहां है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के हिफ्ज़ पर हरीस थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना फइज़ा क़रअना फत्तबि कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। मेरे पैगंबर, आपका काम यह है कि जबरील आपको सुनाए, आप सुन ले। आपने जुबान को हरकत नहीं देनी, आपके सीने में कुरान को महफूज करना, इसका बयान हमारे जिम्मा है। आलिम अहले बैत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, बुखारी मुस्लिम में आपका कौल है, अन्नुबय्यनहु अला लिसानिक, अन्नुबय्यनहु अला लिसानिक। अहले बैत के आलिम अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, इस आयत की तफसीर ये है कि हम इस कुरान का बयान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर जारी करेंगे। कुरान उतरेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अमली ताबीर बन जाएंगे। ये अल्लाह का दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुत्क, आपका बोलना वही के ताबे था। अल्लाह आप पर वही फरमाते, आप बोलते, वो कुरान का बयान। इन नाफिया इल्ला के सियाक में आया है, हुआ ज़मीर का मर्ज नुत्क है, माना हसर का पैदा हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाए वही के बात करते ही नहीं थे। आपका नुत्क वही था, आपका नुत्क बिल वही था। कभी ऐसा भी हो जाता
آپ اجتہاداً ایک بات فرماتے اس میں آپ کو خطا ہوتی، اللہ فوراً وہی فرما دیتے تھے، اصلاح ہو جاتی، تصحیح ہو جاتی، درستگی ہو جاتی، وہ بات بھی وہی بن جاتی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے جو فرمایا وہ وحی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے۔ یہاں قرآن نہیں فرمایا نحن نزلنا القرآن، یہاں ذکر فرمایا۔ قرآن بھی نصیحت ہے، حدیث بھی نصیحت ہے۔ قرآن انسان میں تقوی پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، حدیث بھی تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ قرآن سے طاعت، حدیث رسول سے بھی طاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دونوں من جانب اللہ ہیں، دونوں من جانب اللہ ہے۔ بعض لوگ حدیث جو وحی کی دوسری قسم ہے اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ ذکر فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ کو اللہ کا ذکر کرا دیا۔ آپ خطبہ میں شہادتین قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور واعظ فرماتے، جو آپ کا واعظ وہ حدیث ہے، جو حدیث ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آپ اہتمام کے ساتھ آئیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ ذکر جو ہے یہ تذکیر کا اسم مصدر ہے، جو اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی مذکر۔ قرآن مذکر ہے، محمد الرسول اللہ کی حدیث بھی مذکر ہے۔ قرآن مذکر ہے تو رسول بھی مذکر ہے، کیونکہ رسول کے بارے میں قرآن کہتا ذکر الرسول، رسول کو بھی ذکر کہا گیا۔ تو قرآن و حدیث دونوں اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ دنیا میں گمراہی اور ضلالت کے جھکڑ چلے اور تیز دھند آندیاں چلی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے حدیث کا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے حدیث کا۔ حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ آج بھی دنیا میں لوگ یہ کوشش میں ہیں، لیکن یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ قرآن و حدیث کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی حالیہ انڈیا میں ایک رافضی وسیم عباس نے انڈیا کی سپریم کورٹ میں 26 آیات کے حوالے سے کیس دائر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ مسلمانوں بتائیے کیا وہ اپنے اس برے مشن میں کامیاب ہو سکے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس برے مشن میں وہ کامیاب ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ لوگ کہتے رہے یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، قرآن سے ٹکراتی، ہم قرآن لے لیں گے حدیث چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ، وہی عظیم گروہ جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی عملی تعبیر و تفسیر اور مصداق۔ ان میں سے ایک ہیرا جس کو دنیا امام الائمہ محمد بن خزیمہ کے نام سے جانتی ہے، محمد بن اسحاق بن خزیمہ ابن خزیمہ کے نام سے جانتی ہے۔ 311 ہجری میں یہ امام فوت ہوتے ہیں اور امام بخاری کے یہ شاگرد ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں امام بخاری کیا عظیم انسان تھے، اتنے مبارک تھے، اس امت کو امام مسلم جیسا امام دیا، امام ترمذی جیسا محدث دیا، امام نسائی بھی ایک روایت میں امام بخاری کی شاگرد ہیں، امام ابن خزیمہ جیسا امام دیا، امام ابن ابی عاصم جیسا امام دیا، محمد بن نصر المروزی جیسا امام دیا، محمد بن یوسف فربری جیسا امام دیا، محمود بن اسحاق الخزائی جیسا عالم دیا، امام ابو حاتم زرع، امام ابو حاتم الرازی جیسے امام دیے۔ یہ امام بخاری کی برکت ہے۔
انہوں نے کتاب و توحید لکھی ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی نے. بات اس کے اندر ایک بات کی ہے، میرے پاس آب زر ہو تو میں لکھ دوں اس کو. آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. امام محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پہلے تو ان کا ایک واقعہ بھی سماعت فرما لیں جو صحیح سند کے ساتھ تاریخ دمشق وغیرہ میں موجود ہے. 4 محمد نامی محدثین تھے، محمد بن جریر طبری، محمد بن ہارون رمانی، محمد بن اسحاق ابن خزیمہ اور محمد بن نصر المروزی. یہ 4 محدثین تھے. حدیث کے طالب علم درس حدیث لیتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی، آپ نے ہمارے کھانے کا بندوبست کرنا ہے. وہ لوگوں سے مانگنا اور سمجھتے تھے. یہ تو عیب ہے. تنگ دستی کے عالم میں کیا ہوتا ہے کہ وقت کے بادشاہ خواب دیکھتا ہے. وہاں دین کی طالب علم ہے، حدیث کے طالب علم ہے، آپ نے ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے. اپنا بندہ بھیجا، جاؤ ان کو کھانے کا یہ توشہ دے کر آؤ. ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی کتاب و توحید کے اندر لکھتے ہیں، من ادعا من الجہلت ان شیئا من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ثبت من جہت نقل اذا ثبت من جہت نقل مخالفا لکتاب اللہ فآنا ضامن بتثبیت صحت مذہبنا. لوگوں کچھ لوگ ہیں جاہل پرلے درجے کے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ صحیح حدیث قرآن کے مخالف ہے. لاؤ وہ حدیث جو تمہارے نزدیک قرآن کے مخالف ہے، میں اس کی تطبیق کر کے بتا دیتا ہوں. آج بھی محدثین کے ورثاء زندہ ہیں. ہم جیسے نالائق طالب علم حدیث کے موجود ہیں. آئے کو حدیث لائے جو کہتا ہے کہ حدیث محدثین کے اصولوں کے مطابق صحیح اور قرآن کے معارض ہے، ہم تطبیق اور جمع کر دیں گے انشاءاللہ بتوفیق اللہ. اگلی بات کیا ہے؟ علامہ ابوہ بھی منذ میں اکثر من 40 سنتاً، ایک دن کی بات نہیں، 40 سال ہو گئے میں نے یہ چیلنج کر رکھا ہے، ایک حدیث قرآن کے مخالف بتاؤ، میں اس کی جمع و توفیق کر دوں گا. ایک دن کی بات کہاں ہے؟ ہم نے تو 40 سال سے چیلنج کر رکھا ہے، آئے ہم سے کوئی بات کرے. یہ امام ابن خزیمہ ہے. مسلمانوں یاد رکھو، کوئی حدیث صحیح حدیث محدثین کے اصول کے مطابق جو صحیح ہے، اللہ کی کلام کے مخالف نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، آپ کا منصب یہ تھا کہ قرآن و حکمت کی تعلیم دینا. قرآن و حکمت ہی، قرآن کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد بھی قرآن ہے، تو عبارت کیا بنے گی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ. یہ کون سی بلاغت ہے جی؟ کون سے فصاحت کا کوئی اصول ضابطہ ہے؟ سوچے ذرا کہ جب انسان اہل سنہ کے مسلک سے ہٹ جاتا ہے، کچی باتیں کرتا ہے، کمزور باتیں کرتا ہے، جہالت، کذب اور تناقض والی باتیں کرتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جب کتاب اور حکمت ایک ساتھ آئیں تو کتاب کا معنی قرآن اور حکمت کا معنی حدیث ہوتا ہے. اکیلے کتاب ہو تو اس میں حدیث بھی شامل ہوتی ہے، اکیلے حکمت ہو اس کے اندر حدیث اور قرآن دونوں شامل ہوتے ہیں. ایک ساتھ آ جائیں تو کتاب کا معنی کتاب قرآن
اور حکمت کا معنی حدیث ہوتا ہے. جیسے بر و تقوی، بر الگ آئے اس میں تقوی بھی ہوتا ہے، ایک ساتھ آئے تو بر کا معنی بر اور تقوی کا معنی تقوی. تقوی اکیلا آئے تو اس میں بر بھی داخل ہوتا ہے. جیسے فقیر مسکین ایک ساتھ آئیں، فقیر کا معنی فقیر اور مسکین کا معنی مسکین ہوتا ہے. اکیلا فقیر اس میں مسکین شامل ہوتا ہے، اکیلا فقیر اس میں مسکین اور مسکین اکیلا ہو تو اس میں فقیر داخل ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حکمت فرمایا. بے شک قرآن حکمت ہے، مگر ہر حکمت قرآن نہیں، قرآن کے علاوہ بھی حکمت ہے. جس طرح قرآن وحی ہے، ہر وحی قرآن نہیں، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، وہ حدیث ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. واو تو عاطفہ ہے، عطف مغایرت چاہتا ہے. یہ کیسا ہوا عطف اور معطوف علیہ دونوں ایک ہی چیز ہوں، پھر عطف کا کیا معنی ہوا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حکمت کا معنی لگام ہوتا ہے، جیسے عربی میں کہتا ہے حکمت الدابہ. جانور کو لگام نہ لگائے تو قابو نہیں آتا. قرآن کے ساتھ محمد رسول اللہ کی حدیث شامل نہ کریں، انسان کبھی بھی قرآن پر عمل نہیں کر سکتا، قرآن پر نہیں چل سکتا. ہدایت پر قائم رہنے کے لیے، وحی پر قائم رہنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے اور اپنانے کے لیے وحی کی ایک اور سورج جس کا نام حدیث ہے اس کو ساتھ ملانا ہوگا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. اللہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تم پر انعام کیا ہے. یہ تھوڑا انعام ہے اللہ کا تم پر، اس نے کتاب و حکمت تم پر نازل کی ہے، تمہارے لیے نازل کی. یعظکم بہ کہتے بھی، یہ تو مفرد ہے ضمیر. یاد رکھیں جب مقصد مقصود ایک ہو، مقصد مقصود ایک ہو تو ضمیر مفرد آ سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعا لما یحییکم. ہونا کیا چاہیے؟ دعویٰ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا پیچھے ذکر ہے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اب ذہب اور فضہ، سونا اور چاندی دونوں کا پیچھے ذکر ہے، اور ہاں ضمیر مفرد ہے. بات سمجھے؟ مفرد ضمیر بھی آ سکتی جب مقصد اور مقصود دیکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنا ذکر نہیں، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا. حدیث کی اطاعت کہی ہے نا. آج دنیا کا ملک چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اس زمین سے مٹ جائیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ ہو جائیں. یہ عورت مارج کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی زمین پر فساد پھیلاؤ. کہتے ہیں اللہ سن لے، رسول سن لے، آزادی. رسول سن لے آزادی، اللہ سن لے آزادی. ان کو آزادی چاہیے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے اس زمین پر کچھ ایسے لوگ جن سے اللہ نے دین کی حفاظت کا کام لیا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کے الفاظ پر پہرا دیا. کسی میں ہمت پڑتی محدثین کے دور میں کہ حدیث میں کوئی تعریف کرتا لفظی یا معنوی؟ اللہ نے جہاں الفاظ کی حفاظت کا کام ان سے لیا ہے، وہاں قرآن و حدیث کی تعبیروں اور قرآن حدیث کے مطالب اور مفاہیم بھی انہوں نے بیان کیے ہیں. کسی نے قرآن کی منچاہی تفسیر کرنا چاہی، اللہ رب العالمین نے کچھ لوگ پیدا کیے، بتایا لوگوں یہ خطا کار ہے، یہ خطا کار ہے، قرآن کی یہ تعبیر نہیں ہے، قرآن کی یہ تفسیر نہیں ہے. اللہ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کا کام محدثین سے لیا ہے. بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک محدث کے ایک روایت میں 4 اساتذہ ہیں.
امام داؤد کہتے ہیں میرے 4 اساتذہ نے مجھے حدیث بیان کی ہے، یہ واو کا لفظ میرے فلاں استاد نے بیان کیا ہے۔ واو نہ بھی ہو تو معنی میں کوئی فرق، یہ دیانت علمی ہے، دیانت علمی ہے۔ محدث بتاتا ہے یہ واو میرے 3 اساتذہ نے مجھے بیان نہیں کی، یہ میرے ایک فلاں استاد نے مجھے بیان کی ہے۔ اتنی حفاظت ہوئی ہے۔ 3 علوم حدیث کی حفاظت کے لیے دنیا میں چھوڑے گئے، علل حدیث، اصول حدیث، علم رجال۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ اتنے نالائق ہیں، 3 علوم میں سے ایک علم کو دنیا سے ختم نہیں کر سکے، محمد کریم کی حدیث کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نالائقو، کوئی بات ہے کرنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو گراتے ہو؟ حدیث کو ایسی چیز تو نہیں کہ تمہارے گرانے سے گر جائے، حدیث تو اللہ کا دین ہے۔ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں محدث احمد بن سنان الواسطی نے بتایا، جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی۔ جس سال امام بخاری کی وفات اسی سال ان کی وفات ہوئی۔ امام بخاری مسلم کے استاد ہیں۔ معرفت علوم الحدیث امام ابو عبداللہ حاکم کی کتاب ہے، جن کو ابن البی بھی کہتے ہیں۔ اصول حدیث محدثین کے منہج کی صحیح عکاسی کرنے والی کتاب معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی۔ المحدث الفاصل بین راوی والوائی محدث حسن بن عبد الرحمن بن خلاد کی ہے۔ علوم حدیث کی کیا خوبصورت اور مفید پیاری کتاب، وما احسنہ من کتاب۔ اس کے اندر محدث احمد بن سنان الواسطی کا قول ہے صحیح سند سے، لیس فی الدنیا مبتدع الا وہو یبغض اہل الحدیث۔ دنیا میں ایک بدعتی بھی نہیں آیا جو محدثین کے ساتھ دشمنی نہ رکھتا ہو۔ ایک بدعتی بھی دنیا میں ایسا نہیں جو محدثین کے ساتھ دشمنی نہ رکھتا ہو۔ اللہ کے بندے زیرک انسان تھے، اللہ نے کمال کی عقل اور فہم دیا ہوا تھا ان کو۔ بات کرتے تھے، صدیوں بعد اس بات کا ثبوت ملتا، اتنی گہری بات کرتے، سمندر سے بھی گہری ہوتی تھی۔ لیس فی الدنیا مبتدع الا وہو یبغض اہل الحدیث واذا ابتدع الرجل نزع علاوۃ الحدیث من قلبہ۔ جب بدعتی ہو گیا، اہل سنت کے راستے سے ہٹ گیا، محدثین اعظام کے راستے سے، سبیل مومنین سے منحرف ہو گیا، اللہ رب العالمین حدیث کی محبت، حدیث کی حلاوت اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ محمد کریم کے فرمودات اور ارشادات، آپ کے فرامین میں کتنی حلاوت اور مٹھاس ہے، یہ ہم سے کوئی پوچھے، یہ ہم سے کوئی پوچھے۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں اہل الحدیث رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ ہماری عقیدت ان کو نظر نہیں آتی جو محمد الرسول اللہ کی حدیث کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان کو کیا پتا اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے اللہ کو کہتے ہیں اللہ یہ تیرا دین ہے جو محمد الرسول اللہ کی حدیثوں سے ثابت ہے، اللہ اپنے اس دین پر ہم کو ثابت قدم رکھ، اس کی شرینی اور مٹھاس ہمارے دل میں بھر دے۔ ان کو کیا پتا ہم آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں کس درد کے ساتھ کہتے ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ ہم امام کی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کس نظریت کے تحت پڑھتے ہیں۔ وہ محمد الرسول اللہ کے فرامین ہمارے سامنے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ کی حدیث اور اللہ کا دین ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف۔ کیا شان والا امام تھا، کیا برکت والا امام تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ محمد بن اسماعیل البخاری آپ کے نامور شاگرد امام مسلم، علم کا پہاڑ، چوٹی کا محدث امام مسلم۔ ارشاد خلیلی کے اندر صحیح سند سے قول ہے، اور حافظ ابن حجر نے تغلیق و تعلیق میں سند کو صحیح کہا، اور واقعتاً اس کی سند اس قول کی صحیح ہے۔
امام مسلم بن حجاج جو 261 میں فوت ہوتے ہیں، امام بخاری کے 5 سال بعد امام بخاری کا ماتھا چومتے ہیں. امام بخاری کا ماتھا چوما اور کہنے لگے لا یبغضک الا حاسد واشهد ان لیس فی الدنیا مثلک. لوگوں، میں نے اپنے امام، اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری کا ماتھا چوما ہے. بخاری کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے یہ بھی تو مجھ سے سن لو نا. لا یبغضک الا حاسد. بخاری سے بغض رکھنے والا حاسد ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں بخاری کے بارے میں بغض ہے وہ حسد کی بنیاد پر، اور حسد سب سے پہلے شیطان سے صادر ہوا اور اللہ کا نافرمان بن گیا. جو امام بخاری سے حسد کرے گا وہ محمد رسول اللہ کا نافرمان بن جائے گا، وہ حدیث کا دشمن بن جائے گا. وَأَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ وَأَشْهَدُ أَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ. میری گواہی سنو، میں مسلم بن حجاج کہتا ہوں، میں نے جہان چھان مارا ہے، میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری جیسا نہیں دیکھا. لوگوں میری گواہی مانو، میں دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں وَأَشْهَدُ أَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ. امام صاحب آپ جیسا میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے. محدث فقی نیشاپور ابو یوسف اخرم غالباً 287 میں یہ فوت ہوتے ہیں. ان کا قول تاریخ بغداد میں صحیح سند سے آتا ہے. رأیت مسلم ابن الحجاج رأیت مسلم ابن الحجاج بین یدی محمد ابن اسماعیل البخاری وہو یسألہ سؤال الصبی المتعلم. میں نے دیکھا امام مسلم امام بخاری کے سامنے 2 زانو بیٹھے تھے، لگتا تھا کسی مکتب کا چھوٹا بچہ اپنے استاد سے معمولی سیکھ رہا ہے. یہ امام مسلم کا حال ہے امام بخاری کے سامنے. امام رحمہ اللہ کے دوسرے استاد 3 قول پیش کریں گے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ما رأیت تحت ادیب السماء عالم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری. لوگ مجھے امام الائمہ کہتے ہیں، میں نے امام بخاری سے فیض پایا اور حدیث لی. یقین کر لو اس نیلی فام چھت کے نیچے میں نے امام بخاری سے بڑھ کر حدیث کا عالم ہی نہیں دیکھا. امام ترمذی اٹھے، حدیث کا امام ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی. علامہ انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا شان و مرتبہ اور حدیث میں آپ کا مقام بیان کر رہے ہیں. کہتے لا شک ترمذی محدث کمال کا محدث تھا، لیکن دوسری طرف دیکھیں امام بخاری ہے کان شمس السماء ھذا الفانی. بخاری دیکھنا ہے تو یوں سمجھو آسمان کی بلندیوں پر سورج تابانی کے ساتھ چمک دمک رہا ہے، پورے کمال کے ساتھ تابانیوں کے ساتھ چمک رہا ہے. یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ لم ارا، یہ لم عالم کے معنی میں روایت علمی ہے. لم ارا اخدم بالعراق ولا بخراسان فی معنی العلل والحدیث ومعرفت الاسانید کبیر اخذ عالما
من محمد ابن اسماعیل البخاری. لوگوں میں عراق گیا، میں خراسان گیا، حدیث کی علتوں، تاریخ اور سندوں کے علم میں امام بخاری سے بڑا عالم نہیں دیکھا. دنیا امام بخاری کی تاریخ میں رتب و لسان ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی کمال کیا. وقت کم ہے، حافظ ابن حجر کے 3 اقوال پیش کرتے ہیں جن کو دنیا حافظ دنیا کہتی ہے. حافظ ابن حجر کو حافظ دنیا. 852 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے. بخاری کی شارح ہیں، فتح الباری لکھی، مدت مدید لمبا عرصہ بیت گیا بخاری کی شرح لکھتے لکھتے، پھر جانا امام بخاری کو امام بخاری کس حیثیت کا امام ہے. تقریب و تہذیب کے اندر الفاظ ہیں، لکھ دیں یہاں سونے کے پانی کے ساتھ، لکھ دیں اپنے بچوں کو اپنی نسلوں میں یہ الفاظ چھوڑ جائیں. کمال کمال، واہ بخاری واہ، واہ ابن حجر واہ. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام بخاری کے بارے میں، جبل الحفظ، امام الدنیا فی فقہ الحدیث ہے. امام الدنیا فی فقہ الحدیث ہے. امام الدنیا فی فقہ الحدیث ہے. حافظ کا پہاڑ تھا، فقہ حدیث میں دنیا کا امام تھا، جس کا نام محمد بن اسماعیل البخاری. خدس ساری، مقدمہ فتح الباری، یکفی منہ اتفاقہم الا انہو عالم فی هذا الفن من مسلم. سبحان اللہ، کیسا تقابلی جائزہ پیش کیا. امام بخاری کی فضیلت کے اتنی بات کافی ہے کہ ائمہ کا اتفاق ہے فن حدیث میں امام بخاری امام مسلم سے فائق ہے. جو مسلم کو جانتا وہ امام بخاری کو جان لے گا. امام بخاری کس حیثیت کا امام ہے. تیسرا قول جو حدث ساری کے اندر ہی ذکر کیا ہے، لو فتحت باب ثناء الائمۃ علی ممن تأخر عن عصری لفنا القرطاس ونفدت الانفاس فذاک بحر لا سائل له. لوگوں، میں نے بخاری میں، صحیح بخاری میں غوطہ زن ہوا ہوں. میں جانتا ہوں بخاری کس حیثیت کا امام ہے. جس نے بخاری کا حوال پوچھنے حافظ ابن حجر سے پوچھے رحمہ اللہ تعالی. امام بخاری کے دور کے بعد والے ائمہ نے آپ کی ثنا میں، آپ کی مدح میں جو باتیں کی ہیں، امام کی تعریف میں کلمات کہے ہیں، اس قدر زیادہ ہے کہ کاغذ ختم ہو جائیں گے، وہ کلمات لکھنے والے مٹ جائیں گے. فضا کا بحر لا ساحل لہ، وہ تو سمندر ہے جس کا ساحل کوئی نہیں، وہ تو سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں. یہ امام بخاری ہیں رحمہ اللہ تعالی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح ہے، اس کا نام ہے الجامع، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ حدث ساری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا نام تجویز کیا ہے. الجامع بخاری ایسی کتاب ہے دواوین اسلام میں سے جو انسانی زندگی کی تمام بنیادی اور اساسی چھوٹی اور بڑی دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. بخاری قرآن کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور تمام قسم کی احادیث، تمام انواع کی حدیث پر مشتمل یہ
امام بخاری کا عظیم شاہکار ہے، جس کے مجموعہ کو بعض علماء نے عارف شامت کے نام سے بیان کیا ہے۔ بخاری میں کیا ہے؟ عقائد، احکام، رقائق، فتن، شمائل، آداب، مناقب، تفسیر، اور تفسیر کے ساتھ تاریخ، مغازی اور سیر، یہ ملحق کر دے، اس لیے اس کا نام الجامع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا یہ مجموعہ یہ کس دور میں لکھا گیا؟ احمد بن حنبل کے دور میں، یحییٰ بن معین کے دور میں، ابو زرع رازی علل حدیث کا امام ان کے دور میں، ابو حاتم رازی علل حدیث کا امام ان کے دور میں، تمام ائمہ حدیث بھی یک زباں ہیں۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ مقدمہ ابن صلاح میں حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کتاباہما اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز۔ علوم حدیث کا ماہر ابن صلاح کہتے ہیں بخاری مسلم دو کتابیں ہیں، بخاری مسلم دو کتابیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں۔ حافظ نبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تلقتہما بالقبول، تلقتہما الامت بالقبول۔ امت نے ہاتھوں ہاتھ بخاری لے لی، مسلم لے لی، امت کی تلقی بالقبول حاصل ہو گئی بخاری کو۔ بول پڑے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فتاوت الکبریٰ کے اندر لیس تحت عدیم السماء، واہ حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام، دل خوش کر دیا۔ لیس تحت عدیم السماء کتاب اصح من بخاری و مسلم بعد القرآن۔ اور یاد رکھے اس دنیا میں 3 حافظ آئے ہیں جو مسند الامام احمد کے حافظ ہیں۔ بخاری کے تو سینکڑوں ہزاروں حفاظ ہیں نا، احمد بن حنبل کی مسند 3 حافظ ہیں، ایک کا نام ہے ابن تیمیہ، دوسرے کا نام ابن قیم، تیسرے کا نام ابن کثیر ہے۔ ایک استاد اور 2 شاگرد ہیں، ایک استاد 2 شاگرد، مسند احمد کے حافظ ہیں۔ بخاری مسلم کی تقریباً تمام احادیث مسند احمد کے اندر موجود ہیں۔ امام بخاری نے اپنی سندوں کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے۔ پہلے ائمہ کی کتابوں میں بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں، انہوں نے اپنی سندوں سے ذکر کیا ہے۔ موطا امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے، صحیح ترین کتاب اصح الکتب موطا امام مالک ہے۔ 483 حدیثیں بخاری مسلم کی، موطا کی بخاری مسلم میں موجود ہے، جو امام بخاری مسلم نے اپنی سندوں کے ساتھ حدیثیں ذکر کی ہے۔ بخاری کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بخاری کی شرح لکھی تھی، مگر وہ ضائع ہو گئی۔ آپ اپنی کتابوں میں اس شرح کا ذکر کرتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ آپ کی تاریخ کی کتاب ہے، توجہ۔ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں اجمع علی قبولہ، اجمع علی قبولہ وصیت ما فیہ آل الاسلام۔ اہل اسلام نے اس کتاب کو تلقی بالقبول کیا ہے۔ نمبر 2، اہل اسلام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ بخاری میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہے۔ اجماع ہو گیا اس بات پر، اجماع ہو گیا اس بات پر۔ لوگ کہتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ امام بخاری کی تصنیف لطیف ہے بھی صحیح کہ نہیں۔
مسلمان کوئی یہ بات نہیں کرتا، یاد رکھے، کوئی مسلمان یہ بات، نہ عالم نہ جاہل، نہ عالم نہ جاہل، باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں امام بخاری کی ہے بھی صحیح کہ نہیں، جس طرح شیخ آپ فرما رہے تھے۔ امام بخاری کی شاگرد محمد بن یوسف فربری 320 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سامع کتاب الصحیح، امام بخاری کی شاگرد ہیں اور اس نسخہ کے راوی ہیں اصح و اتم نسخہ، فربری کا نسخہ ہے یہ، اس کے راوی ہیں۔ نام کیا دے رہے ہیں کتاب کا؟ الصحیح۔ کیا نام دے رہے ہیں؟ الصحیح۔ سامع کتاب الصحیح لمحمد ابن اسماعیل 90,000 رجل، ایک بندے نے نہیں، 1000 نے نہیں، 10,000 نے نہیں، 70,000 نے نہیں، 90,000 انسانوں نے امام بخاری کی حدیث کا سماع کیا ہے۔ 90,000 انسانوں نے، دنیا کا ریکارڈ ہے، دنیا کا ریکارڈ ہے۔ بتاؤ، لاؤ کوئی کتاب ایسی۔ 90,000 لوگ اس کتاب کو روایت کرتے ہیں، 90,000 کتابوں نے اس کا سماع، انسانوں نے سماع کیا۔ پھر آئے امام بہقی، بخاری مسلم تقریباً السنن کبریٰ کے اندر انہوں نے شامل کر لیا، اپنی سند کے ساتھ روایت کر دیا۔ اگر آپ بخاری پڑھانا چاہتے ہیں، شیخ الحدیث بننا چاہتے ہیں، تو پھر السنن کبریٰ کو باریکی کے ساتھ پڑھے، بخاری سمجھ آ جائے گی۔ جس نے سنن کبریٰ بہقی نہیں پڑھی، وہ بیچارہ بخاری کیسے پڑھا سکتا ہے؟ تفہیم کی حدیث کی امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے۔ امام نسائی ہے رحمہ اللہ تعالی، ایک روایت میں امام بخاری کی شاگرد ہے، تاریخ بغداد میں ہے، ما فی هذه الکتب عجبت من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری۔ لوگوں، بڑی کتابیں میں نے حدیث کی دیکھی ہے، میں خود محدث اور امام ہوں، دنیا امام نسائی کے نام سے مجھے جانتی ہے، امام بخاری کی، بخاری سے بڑھ کر کوئی حدیث کی کتاب، بات سمجھے کون شہادت دے رہا ہے؟ امام نسائی کی یہ شہادت ہے، میں نے کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھی۔ پھر امام دار قطنی آئے، 385 میں آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ نے استدراک کیا بخاری پر۔ حافظ ابو علی غسانی آئے، انہوں نے بھی استدراک کیا، 110 بخاری کی حدیثوں پر امام دار قطنی نے نقد کیا۔ کتنی حدیثوں پر؟ ایک ایک نقد، ایک ایک اعتراض کا جواب ہر دور کے علماء نے دیا ہے۔ حافظ نووی نے دیا، حافظ عراقی نے دیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے دیا۔ ابن حجر تو کہتے ہیں اصل تو میں مکلف ہوں مرفوع روایتوں کا جواب دینے کا، بات بخاری کی ہے لہذا میں موقوفات کا بھی جواب دوں گا، بات بخاری کی ہے لہذا میں موقوفات کا بھی جواب دوں گا۔ لکھتے ہیں کہ 4 روایتیں ہیں جن کا جواب نہیں، آگے جا کر فتح الباری کے اندر ان کا بھی جواب دے دیا۔ لیکن بات کیا ہے؟ امام دار قطنی تو محدث اور امام تھا، علل حدیث کا امام تھا، ان کا یہ محدثانہ نقد، اس کا جواب آ گیا۔ مگر امام دار قطنی رحمہ اللہ تعالی نے، ابو علی غسانی نے بخاری کی سند پر تو بات کی ہے، کسی امام نے بھی امام بخاری کی متن پر بات نہیں کی۔ یہ نقطے کی بات ہے، سند پر بات کر دی، سند کا تو مسئلہ ہی نہیں بخاری کا۔ جب تلقی بالقبول ہو گئی، امت کا اجماع ہو گیا بخاری کی صحت پر، جب بخاری کی صحت قطعی ہو گئی، اس کا ثبوت قطعی ہو گیا، ہر حدیث محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے، بخاری بولے تو کہ محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے، مسئلہ ختم، متن پہ بات نہیں کی، سند پر بات کی۔ امام دار قطنی نے ایک متن پر بھی بات، ایک متن پر بھی اعتراض، یہ کہتے ہیں نا امام دار قطنی اعتراض کیا، امام دار قطنی متن پر اعتراض کیے جاہلو،
امام دارقطنی نے تو سند پر اعتراض کیا تھا. پھر ابو بکر اسماعیلی آئے, بخاری پر مستخرج لکھی. پھر ابراہیم بن محمد ابو مسعود ثقفی آئے, انہوں نے اطراف الصحیحین پر کتاب لکھی. بخاری متداول ہو گئی تھی, دنیا میں پھیل گئی تھی, محدثین کے پاس موجود تھی, اہل علم اس سے مستفید ہوتے تھے, اس کی تعریف کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کا یہ گنجینہ اور خزینہ ہے. کسی نے بخاری کی صحت پر شک اور بخاری کی صحت پر شک اور بخاری کی حدیثوں کے ثبوت کی صحت پر شک نہیں کیا. بخاری کی بات کرتے ہیں. آخری بات, کیا کہنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح کا. علامہ عینی عمدۃ القاری کے نام سے کتاب لکھی ہے. لوگ کہتے ہیں عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری, یہ نام ٹھیک نہیں ہمارے مطابق. آپ بخاری کا رد کریں, محدث کا رد کریں تو شرح نہیں ہوتی ہے. شرح ہے آپ مؤلف کی مراد کی وضاحت کریں, وہ فتح الباری ہے, وہ فتح الباری ہے, وہ عمدۃ القاری بخاری کی شرح. اس زمین پر محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کی ایک شرح بھی اہل حدیث کے علاوہ کسی نے نہیں لکھی. جس نے بھی شرح لکھی ہے اس کے مطابق اس کے تئیں جو شرح تھی, وہ بخاری ہو یا مسلم ہو یا کوئی کتاب ہو, وہ ان حدیثوں پر نقد تھا. وہ محدثین کے ساتھ جھگڑا تھا, ان کے ساتھ مناقشہ تھا. ذرا یہ تو رد کرتے ہیں, یہ شرح لکھتے ہیں. یہ اعزاز میرے اللہ نے اہل حدیث کو بخشا ہے, یہ اللہ نے اہل حدیث کو یہ بخشا ہے اعزاز. اور علم والوں نے صحیح بخاری کی کمال کی خدمت کی ہے. 150 کے لگ بھگ بخاری کی شروحات ہیں. ہر دور میں علم والوں نے بخاری کی خدمت کی ہے. حافظ خطابی اٹھے, یہ 4 صدی کے, اعلام الحدیث کے نام سے بخاری کی شرح لکھ دی. حافظ ابن بطال آئے 5ویں صدی میں, بخاری کی شرح لکھ دی. اس کے بعد پھر تانتا بن گیا. ہر دور کے علماء نے بخاری کی خدمت کی ہے. اس کے اندر عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے ایک بات کہی ہے. شیخ محترم آب زر ہو تو لکھ دیں مدرسہ کی دیوار پر, اکاڑا کے در و دیوار پر لکھ دیں, ہوا بحر یتلاطم امواجا رأیت الناس یدخلون فیہ افواجا فخاز فیہ ظفر بکنز لا ينفد ابدا وفاز بجواہر التی لا تحصى عددا. علامہ عینی نے لکھا ہے, بخاری کو پڑھا, بخاری کو سمجھا, کہا ہوا بحر یتلاطم امواجا. تلاطم خیز سمندر ہے بخاری, تلاطم خیز سمندر ہے بخاری. لوگ غوطہ زن ہوتے ہیں. جو بھی بخاری میں غوطہ زن ہوا وہ ایسا خزانہ حاصل کرتا ہے جو کبھی ختم ہو سکتا نہیں, اور ایسے جواہر ساتھ لائے گا جن کو شمار کرنا ممکن نہیں. یہ بخاری ہے. بخاری جامع کتاب ہے. بخاری سے مراد کیا ہے؟ آج تلک اس بات کو سمجھنے سے لوگ قاصر رہے ہیں. بخاری جامع کتاب ہے. جامع. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے موقوفات بھی ذکر کی ہے, مقطوعات بھی ذکر کی ہے, فقہا کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں, اہل لغت کی لغات بھی ذکر کی ہیں, مفسرین کی تفسیر بھی ذکر کی ہے. کیا کچھ بخاری کے اندر ہے, سب کچھ بخاری کے اندر ہے. جامع کتاب.
بخاری کسے کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو احادیث ذکر کی ہیں وہ بخاری کا موضوع ہے، اس کو اصل بخاری کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بخاری میں ضعیف روایتیں بھی تو ہیں نا، خود 2 روایتوں کو تو امام صلی اللہ یصح کہتے ہیں، آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ وہ موقوفات ہیں، وہ معلقات ہیں۔ ایسی حدیث بھی لاتے ہیں اس کی شروع میں ایک راوی حذف کر دیا، یہ شروع سے 2 یا 3 راوی حذف کر، یہ پوری سند حذف کر دی۔ متابعات بھی ہیں بخاری کے اندر، 300 سے زیادہ متابعات ہے بخاری میں، اور بخاری کے جو رجال ہیں، یہ اصل موضوع ہے بخاری کا۔ دنیا میں اگر کسی کے اندر جرت ہے آئے محمد الرسول اللہ کی حدیث جو امام بخاری نے اپنے سند سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ثابت کی ہے، اعتراض کرے، ہم جواب دیں۔ عقلی اعتراض کا کیا معنی؟ عقلی اعتراض لوگ قرآن پہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس اعتراض کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہم جب قرآن پہ اعتراض کریں عقلی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عقلی اعتراض کرے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہاں مسئلہ بخاری کی نسبت کا، علامہ کرمانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ 2 طرح کا معاملہ ہے۔ یعنی کرمانی کہتے ہیں ہم سے لے کر امام بخاری تک جو راوی ہیں، بخاری کو روایت کرنے والے ہیں، راویان کتاب جو ہیں، ان کے حالات معلوم کرنے کی ضرورت۔ بخاری کو ایسا تواتر حاصل ہے، ایسا تواتر حاصل ہے، دنیا میں کسی کتاب کو ایسا تواتر حاصل نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، امام بخاری سے لے کر صحابی تک جو راوی ہے، جب بخاری کی حدیث کی صحت پر اجماع ہو گیا ہے، وہ راوی پھر بالاتفاق ثقہ ہو گئے ہیں۔ وہ ضعیف ہوں گے تو کسی اور کتاب میں ہوں گے، بخاری میں ضعیف ہو، وہ راوی کسی اور روایت میں ضعیف ہو سکتا ہے، بخاری کی روایت میں ضعیف ہو سکتا، کیونکہ امام بخاری ناقد الحدیث سے پتہ تھا یہ راوی ضعیف ہے، روایت صحیح ہے۔ علل حدیث کا ماہر امام تھا، راوی ضعیف، روایت صحیح، راوی ثقہ، روایت ضعیف، یہ امام بخاری جانتے تھے۔ بخاری پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دنیا بخاری کو گراتی ہے۔ بخاری سے پہلے مسند احمد کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ موطا امام مالک پہ کیا ہے، مسند حمیدی پہ کبھی کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر حمیدی امام بخاری کے جو استاد ہیں، امام سب سے پہلے کتاب لکھ چکے ہیں مسند۔ ابن ابی شیبہ پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ مصنف عبدالرزاق کی روایتوں پہ اعتراض کیوں نہیں ہے؟ بخاری پر کیوں ہے؟ یہ کوئی معمولی حیثیت کی کتاب ہے؟ نہیں جانتے، بخاری کو نہیں جانتے۔ امام بخاری نے ایسا کام کیا ہے، بے مثال، عظیم و نظیر کام ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں تو کہا کرتا ہوں جہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جہاں ہماری عقلیں ختم ہوتی ہیں، وہاں امام بخاری کا علم شروع ہوتا ہے۔ میں کیا بخاری پڑھاؤں گا فقیر؟ میں تو یہ کہتا ہوں، اعلان ہے ہمارا بخاری کو سمجھنے کے لیے، سبحان اللہ۔ یہ باتیں کرتے ہیں بخاری کے بارے میں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کمال کیا، کمال کر دیا، ایسی ایسی سندیں ذکر کی ہیں، حدیث کو مضبوط، ایسی سخت شروط کے ساتھ حدیثیں کی ہیں کہ دنیا گراتی ہے بخاری کو، نہیں گرا سکتی۔ ایک حدیث امام بخاری اس کی 10 سندیں ذکر کرتے ہیں۔ کتنی سندیں ذکر کرتے ہیں؟ 10 سندیں، 30 بار ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ کیا ویسے ذکر کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسے ذکر نہیں کرتے۔ جب دوسری بار حدیث کو ذکر کرتے ہیں، تیسری بار ذکر کرتے ہیں، چوتھی بار، 10ویں بار، 20ویں بار، 30ویں بار سند کا نیا فائدہ لاتے ہیں۔ سند کا فائدہ نہیں تو متن کا فائدہ لاتے ہیں۔ آپ آخری حدیث کو لے لیں، امام بخاری نے 3 بار اس کو ذکر کیا ہے، 3 مسئلے سے ثابت کی ہے۔ جہاں 3 بار ذکر کیا وہاں سند کا فائدہ دیا ہے
کہ اس سند کے ساتھ سند کے فرق کے ساتھ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے. یہ الفاظ کا فرق ہے. ایک حدیث ہے صرف بخاری کے اندر. کتنی حدیثیں ہیں؟ ایک حدیث. کتنی حدیثیں ہیں؟ جو امام بخاری نے کتاب المناقب کے اندر ذکر کی، پھر اس کو کتاب الفتن میں وہی سند وہی متن کے ساتھ ذکر کر دی. ایک حدیث ریکارڈ ہے امام بخاری کا، کیونکہ امام صاحب کے پاس اس شرط کے ساتھ کوئی اور سند یا متن نہیں تھا. پھر امام صاحب نے مجبور ہو کر ایک حدیث پورے اس کتاب کے اندر، ایک حدیث استاد عبدالعزیز بن عبداللہ سے، وہ استاد سلیمان بن بلال سے بیان کرتے ہیں، وہ ثور بن یزید سے بیان کرتے ہیں، ابو المغیث سے بیان کرتے ہیں، وہ سیدنا و امامنا و محبوبنا ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یخرج رجل من قحطانہ یسوق الناس بعصاہ. مناقب میں ذکر کی، پھر فتن میں ذکر کر دی. اس کے علاوہ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو امام بخاری نے اسی متن اسی سند کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر نقل کی. امام بخاری نے کمال کیا، دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ سمجھتے ہیں امام بخاری محدث ہے. نہیں بھائی، امام بخاری پہلے مفسر ہے، قرآن کا خادم ہے امام بخاری. امام بخاری کی کتاب اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کی بہترین تفسیر کون سی ہے، کہے صحیح بخاری. حدیث کی صحیح کتاب کون سی ہے، صحیح بخاری. فقہ اسلامی کا انسائکلوپیڈیا کتاب کون سی ہے، صحیح بخاری. کمال کر دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ایک باب کے تحت 8 آیات لاتے. کتنی آیات؟ 8 آیات. پتہ ہے نا آپ کو عذاب قبر امام صاحب نے ثابت کیا. ایمان کی زیادت کا جو باب قائم کیا امام صاحب نے، کتنی آیات لائے ہیں. کوشش ہے امام بخاری کی. مجھ پر، آپ پر، پوری امت پر احسان ہے. لوگوں قرآن حدیث کو ایک ساتھ لینا ہے. قرآن حدیث کو قرآن کے ساتھ محمد رسول اللہ کی حدیث کو ملانا ہے، تب قرآن سمجھ آئے گا. یہ امام بخاری کا انداز ہے. امت پر احسان ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا. اور جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، کہنے والے نے کہا آیا فہول العلم حل رموز ما ابداہو فی الابواب من اسرار. چوٹی کے علماء، فہیم چوٹی کے علماء، علم کے سمندر، امام بخاری کی تبویب کے اندر جو رموز و اسرار ہیں ان کے حل میں پڑ گئے، تھک گئے، بخاری کا حق ادا نہیں کر سکے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مجتہد مطلق ہیں. 4000 مسائل کا استنباط کیا. کتنے ہزار کا؟ 4000 مسائل کا حل امام بخاری نے پیش کیا امت کے سامنے. اور آخری کتاب التوحید ہے امام بخاری کی رحمہ اللہ تعالی. کیا شان ہے اس امام کی. اللہ کی توحید بتائی، اللہ کی معرفت کرائی. توحید الاسماء والصفات پر امام صاحب نے ثبوت فراہم کیے، قرآن سے، حدیث سے، آثار صحابہ سے. اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے حوالے سے کتاب و توحید کے اندر امام بخاری نے 30 باب قائم کیے ہیں. کتنے باب قائم کیے؟ 30 ابواب قائم کیے ہیں. باس کا وقت نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ نے فقہ کے انبار لگا دیے. صحیح بخاری کے اندر فقہ کے دریا بہا دیے ہیں. ابن حجر جیسا چوٹی کا عالم، بخاری کا شارح، کئی مقام پر بیچارہ مجبور و مقہور نظر آتا ہے. یا تمل ہذا وہمل علی ہذا. احتمال ہے یہ احتمال ہے کہ ترجمۃ الباب اور حدیث کا تعلق کیا ہے. اتنی گہری فقہ، کمال. بخاری جیسا امام کوئی نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری کا مقدمہ لکھا، 7 حدیث پر مشتمل ہے. پہلا باب کہ وہی کیسے آئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی. 7 نیچے حدیث ابن عمر لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات.
لکل امرئ ما نویٰ. کیا تعلق ہے جی باب کے ساتھ حدیث کا؟ آئے کوئی بات تو کرے، بتائے. یہ فقہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری نے پہلے آیت کی انا اوحینا الیک ما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ آیت لا کر نیچے یہ حدیث لائی. کیا تعلق ہے اس آیت کا باب کا کے ساتھ اور حدیث کا باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دریاب آئے امام بخاری نے فقہ کے، دنیا کو بتایا نبیوں کی نبوت نبیوں پر نازل ہونے وحی کی بنیاد اخلاص پر ہے. یہ تعلق ہے ابن عمر والی حدیث کا، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نویٰ. 7 حدیثیں ذکر کی، بتایا چاہ لوگوں یہ مقدمہ ہے صحیح بخاری کا، یہ اللہ کی وحی ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی وحی ہے. یہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں. پھر کتاب الایمان لائے، 97 کتابیں لائے. کتنی کتابیں؟ 97 کتابیں امام بخاری لائے. کتاب الایمان لائے. کتاب الایمان کے اندر 144 ابواب قائم کر دیے امام بخاری نے. پھر کتاب العلم لائے. لگتا ہے وقت کا امام، پروفیسر اور ماہر تعلیم ہے امام بخاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان حیرت میں پڑتا ہے کتاب العلم پڑھنے کے بعد. امت کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں ایمان 2 طرح کا ہے، ایک عمل، یہ علم، ایک عمل. یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اس کے بعد کتاب و طہارہ لائے اور آخر تک چلے گئے اور توحید پر خاتمہ کیا. پہلا استاد عبداللہ بن زبیر الحمیدی مکی اور آخری روایت کا استاد مدنی. دین مکہ سے شروع ہوا، مدینہ میں مکمل ہوا اور اختتام بدی. امام بخاری ہر کتاب کے آخر میں کیسی روایت لاتے ہیں. حافظ منذری رحمت اللہ نے اس پر کتاب لکھ دی ہے. واہ منذری، کہاں یاد آ گئے آپ بھی. حافظ منذری رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے کہ یہ جو آخری حدیث اس کتاب کی ہے، اس میں ایک چیز کے خاتمے کی خبر دی گئی ہے. امام بخاری ہر حدیث کے بعد بتاتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی، لوگوں موقع ہے رسول اللہ کی حدیث کو حرز جاں بنا لو. رسول اللہ کی حدیث کو حرز جاں بنا لو. یہ امام بخاری ہیں رحمہ اللہ تعالی. وقت میرے خیال میں کم رہ گیا جی، تو آخری حدیث کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جہاں لیٹے اللہ وہاں رحمت کی برکھا برسائے. اللہ امام بخاری کو جنت کی راحتیں نصیب فرما دے. اللہ امام بخاری کو جنت کی راحتیں نصیب فرما دے. اللہ آپ نے اس عظیم اور سعادت مند بندے کی برکت اور سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دے. سبحان اللہ. 3 بار صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث لائے ہیں. ایک تسبیح کے حوالے سے کہ تسبیح کیا ہے. یہ تسبیح سبحان اللہ یہ علم ہے. سبحان اللہ تسبیح کا علم ہے. جس طرح عثمان کسی شخص یا ذات کا نام ہے، اسی طرح تسبیح جو ہے سبحان اللہ یہ علم ہے تسبیح کا. ایک بات. پھر امام بخاری اس کو دوسری باب میں لائے ہیں. باب اذا قال واللہ لا اکلم اليوم فصلى او کرا او سبح او کبر او حمد او حلل فهو على نیتہ. ایک بندہ کہتا ہے آج میں بات نہیں کروں گا، نماز پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے. آیا اس کی قسم ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ وہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام بخاری کہتا ہے معاملہ نیت پر ہے. اگر وہ یہ نیت میں کر لے اس طرح کا بھی کلام نہیں کروں گا تو پھر گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ یہ کلام ہے. اور تیسری امام بخاری نے معتزلہ کا اور بعض متکلمین کا جواب دیا ہے جو میزان کے منکر تھے، جو کہتے تھے کہ یہ اعراض اعمال کیسے تولے جائیں، ان کا وزن کیسے ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ کتنا بابرکت امام تھا. اندازہ لگائیں بات کتنی کی ہے. ایک لائن سے بھی کم، ایک لائن سے بھی کم. الجھاؤ نہیں، لمبی چوڑی شرح نہیں، مناقشہ نہیں، لمبی چوڑی باتیں نہیں، سادی سی بات کی ہے. یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، آپ کی مرضی ہے لے لو، نہیں تو آپ کی بات. بس یہ امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کو میزان ہوگی، اس کے 2 ترازو ہوں گے،
اس کا پلڑے دو ہوں گے اور اس کے وہ ایک ڈنڈی ہوگی اور انسانوں کے اعمال کا وزن ہو جائے گا اور انسانوں کا بھی وزن ہو جائے گا اور جن دفاتر پر وہ لکھے گئے اعمال ان کا بھی وزن ہو جائے گا۔ امام بخاری نے بتا دی، رسول اللہ فرماتے ہیں وزن ہوگا، بات ختم ہو گئی، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ وہ عقل کے گھوڑے در دیکھیں یہ اعراض ہے، اس کا وجود نہیں ہے، اس کا وزن کیسے ہو جائے گا؟ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تشریف رکھیے۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 5 حکمتیں بیان کی ہیں۔ جب اللہ کے علم میں ہے کہ میری یہ نیکی اور میرا یہ گناہ ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، پھر ترازو لگانے کا کیا فائدہ؟ اس کے 5 جواب دیے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسانوں کے اعمال ان کے اقوال کا وزن ہو جائے گا۔ یہ امام بخاری نے اس باب کے اندر ثابت کرنا چاہا۔ امام صاحب یہ حدیث لائے ہیں جو ابو ہریرہ سے ہے، اور یہ حدیث کے جو روات ہیں، پہلے احمد بن اشکاب یہ مشہور امام ہیں، محمد بن فضیل یہ بن غزوان ہیں، اور عمارہ بن کا مشہور امام ہیں، ابو زرعہ بن جریر بن عبداللہ بن عمر بن جلیر بن عمر بن عبداللہ بن جریر البجلی ہیں یہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، کلمہ لفظ جو ہے کلمتان کا معنی ہے کلامان، یہ 2 کلامیں ہیں، جو 2 کلامیں ہیں، تثنیہ۔ جی ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے تشریح اذان ہو جائے گی۔ کلمتان، کلمے، کلام، کلمے کا اطلاق کلام پر بھی ہو جاتا ہے، سوری کلام کا اطلاق کس پر ہو جاتا ہے؟ جیسے کلمہ شہادت کہتے ہیں، کلمہ اخلاص کہتے ہیں، تو یہاں کلام مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ کلام مراد ہے۔ کلمتان، اس میں ان لوگوں کا رد ہوتا ہے، ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو اللہ 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 کا ذکر کرتے ہیں، ان کا رد ہوتا ہے، کیونکہ وہ کلام تام نہیں، مفرد کلام مفرد ہو تو پھر وہ نہیں، وہ ذکر نہیں بن سکتی، اس کے لیے کلام تام ہونا ضروری ہے۔ آگے حبیبتان، الی الرحمن، الہ یہ لام کے معنی میں، اصل تو ہونا چاہیے للرحمن، لیکن عبارت کا جو انداز ہے، اسلوب اس کو ترتیب کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، کچھ اعمال ہیں جن کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، ان میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر اللہ کو محبوب ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی صفت محبت کما یلیق بشانہ و جلالہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ رحمان کو وہ محبوب ہیں، رحمان کو وہ محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ان کی ادائیگی میں مشقت نہیں ہے۔ ایک صحابی آیا، اللہ کے حبیب بوڑھا ہو گیا ہوں، شرائع اسلام تو بہت زیادہ ہیں، ایسا عمل بتایا اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی زندگی کو اس کے ساتھ جوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کرے۔ ساتھ کیا ہے؟ علی اللسان، ثابت ہوا یہ جو باطنیہ کہتے ہیں ہم دل سے ذکر کرتے ہیں، یہ ان کی بات صحیح نہیں۔ علی اللسان ذکر ہوتا ہی وہ جو زبان پہ ہوتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں وزن بھاری ہیں۔ اب دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ یہ مبتدا مؤخر ہے، کلمتان خبر مقدم ہے، حبیبتان، خفیفتان، ثقیلتان یہ خبر کی صفت ہے۔ جب ایک خبر کے کئی ایک اوصاف ہوں، اس کو مقدم لائیں تو اچھا ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ سامع میں شوق بڑھے، شوق بڑھے۔ وہ کیا کلام ہے؟ کلام کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تاکہ اس کا شوق بڑھے، یہ ذکر میں بھی کر کے سعادت مند بن جاؤں۔ سبحان اللہ یہ ہمیشہ منصوب آتا ہے، فعل مضمر اس کا ہوتا ہے جس کو اسے منصوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی صفت اجلال جو ہے اس کا ثبوت ہے، وَبِحَمْدِهِ میں صفت اکرام کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ، واو حالیہ ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی اُسَبِّحُ اللَّهَ مُلْتَبِسًا بِحَمْدِهِ لَهُ، یہ معنی اس کا بنے گا۔ اگر اس کی واو عاطفہ بنا دے پھر اس کا معنی بنے گا اُسَبِّحُ اللَّهَ وَتَلَبَّسُ بِحَمْدِهِ،
پھر اس کا یہ معنی بن جائے گا. اور یہ جو با ہے یہ فعل معذوف کے متعلق ہے. وہ کیا ہے؟ اسنی علیہ بحمدہ. تو یہ ایک مستقل جملہ بنا لیں گے اور سبحان اللہ یہ مستقل جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. سبحان اللہ العظیم. پھر العظیم کا لفظ بتاتا ہے اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں صفات کمال ہیں, کوئی صفت نقص نہیں ہے. بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.